بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت اور سیرت کی خوبیوں کے علاوہ نہایت عاقل، ہوشیار اور سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے بادشاہ کے مزاج کی بہت اصلاح کی، تند خوئی اور غصے کو دھیما کیا، شراب کم کرا دی، سلطنت کے کاروبار کو خود سنبھال لیا۔ روپیہ اور اشرفی کے سکے میں بادشاہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل تھا۔ زیور، لباس اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کی۔ وہ بڑی شاعرہ، لطیفہ سنج اور حاضر جواب تھی۔ گھوڑے کی سواری اور فنون سپاہ گری میں بھی اس کو خوب مہارت تھی۔ ایک روز بادشاہ ماں بیگم کے شکار گاہ میں تھا۔ وہاں قراولوں نے 4 شیر گھیر رکھے تھے۔ جس وقت شیر نظر آئے تو نور جہاں بیگم نے، جو ہاتھی کی انباری میں سوار تھی، بادشاہ سے التماس کیا، اگر حکم ہو تو میں ان شیروں پر بندوق چلاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ ان میں سے 2 کو بندوق کی 2 گولیوں سے گرا دیا اور 2 کا کام 2 تیروں سے تمام کیا۔ یہ پھرتی اور نشانہ بازی دیکھ کر بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ 4 نشانے پہ ہم لگائے، جن میں سے ایک بھی خطا نہ ہوا۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے 1000 اشرفیاں نثار کی گئیں اور ایک پہنچی الماس کی، جس کی قیمت 1,00,000 روپیہ تھی۔ اس کام کے صلے میں بیگم کو مرحمت ہوئی۔ جب جہلم کے کنارے جہانگیر بادشاہ کو مہابت خان نے قید کر لیا تھا تو بیگم نے تمام سرداروں کو بلا کر لعنت ملامت کی کہ تم نے اپنے جیتے جی اپنے آقا کو کیوں گرفتار ہو جانے دیا؟ پھر تمام فوج کو ساتھ لے کر بادشاہ کی رہائی کے لیے مہابت خان کی سپاہ پر حملہ کیا۔ بیگم خود تیر و کمان لے کر ہاتھی کے ہودہ میں بیٹھی۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھی دریا میں ڈالا اور لڑتی بھرتی خیمہ گاہ تک پہنچی، مگر بدقسمتی سے اس کی فوج نے شکست کھائی۔ تمام سردار اور سپاہی بھاگ گئے۔ یہ حال دیکھ کر خود بھی بادشاہ کے پاس قید میں چلی گئی اور وہاں پہنچ کر اپنی دانش مندی سے ایسا بندوبست کیا کہ بادشاہ کو مہابت خان کی قید سے صاف چھڑا لیا۔ جب جہانگیر مر گیا اور اس کے سہاگ بھائی کا زمانہ ختم ہوا تو 12 برس سوگ کی حالت میں کاٹے اور بعد انتقال بمقام لاہور اپنے شوہر کے پہلو میں مدفون ہوئی۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔